جی السلام علیکم۔ اے جی آرگینک فارمنگ کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ کافی سارے دوستوں کے سوالات تھے، تو میں نے کہا کہ میں کمبائن ان کے جوابات دے دوں تاکہ آپ سب دوستوں تک پہنچ جائیں۔ ایک تو ہمارے جو ورمی کلچر کے ممبران ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے، ان کے بھی سوالات تھے، اور کچھ دوستوں کی کالز آئی تھی، ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو تمام دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کے کمبائن ہی جواب مل جائیں گے۔ تو ایک دوست کا سوال تھا کہ اے جی ورمی کمپوسٹ فارمنگ میں کن لوگوں کو آپ شامل کریں گے؟ دیکھیں، میں تمام ان دوستوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے کام میں جو محنت کر کے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا کویسچن تھا کہ آپ کن لوگوں کو فری پارٹنرشپ دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم پریفر کریں گے ان کو جو ہمارے ورمی کلچر کے ممبرس ہیں، جو ورمی کلچر پہ کام کر رہے ہیں بندے، پہلا حق ان کا بنتا ہے اور ان کو ہی پارٹنرشپ دی جائے گی۔ دوسرا، ان لوگوں کو بھی ہم فری پارٹنرشپ دیں گے جو کہ اپنے طور پہ ورمی کمپوسٹ کا پاکستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور وہ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں، 2 4 5 10 20 بیڈ پہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم فری پارٹنرشپ دیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ ان کو کم از کم 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہوں کام کرتے ہوئے، یا سال سے اوپر کم از کم ان کا پیریڈ ہونا چاہیے، اور فارمنگ وہ جیسی کر رہے ہوں گے وہ اس وقت ہم دیکھ لیں گے۔ جو اچھی فارمنگ کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ تیسرا تھا کہ آپ ورمی کمپوسٹ کے یونٹس کن علاقوں میں لگائیں گے اور کس جگہ لگائیں گے؟ دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی پاکستان میں ہمارے ممبرس 12 کی تعداد پوری ہوتی جائے گی، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی علاقے میں ہو، جیسے فیصل آباد میں 12 ممبرس پورے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ یونٹ لگ جائے گا، کوئی گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، شرپور میں ہوتے ہیں، جڑاوالہ میں ہوتے ہیں، قصور میں ہمارے ممبرز آ رہے ہیں، پھر رائے ونڈ میں ہیں، میاں چنو میں ہیں، چیچا وطنی میں ہیں، ملتان ہیں، بڑی جہانیاں ہیں۔ یہ جتنے بھی علاقے ہیں ان میں یہ نہیں کہ ایک ایک یونٹ لگنا ہے، یونٹ بہت لگنے ہیں، لیکن ایک یونٹ جو لگے گا وہ 5 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ایریے کے اندر ایک یونٹ ہوگا کم از کم۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے ممبرز ہوں گے ویسے ہی لگنے ہیں، یکدم تو لگ نہیں جانے۔ تو اس لیے 12 ممبرز جہاں پہ جن علاقوں میں پورے ہو جائیں گے وہاں پہ یونٹ لگ جائے گا ہمارا، اور لگیں گے وہ کسی قصبے کے پاس، دیہات میں، وہاں پہ جہاں سے ہمیں گوبر آسانی سے مل سکے گائے بھینس کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سٹیز میں بھی لگیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے ڈیری فارمز ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی گوبر اویلیبل ہو جاتا ہے۔ جدھر سے گوبر اویلیبل ہوگا انہی جگہوں پہ ہمارے یونٹس لگائے جائیں گے۔ ایک یونٹ پر کتنے پارٹنرز ہوں گے یہ آپ ایک مائنڈ میں رکھیں، تقریباً فی ایکڑ ایک پارٹنر کا ہم نے ایوریج رکھی ہے، اور 12 ایکڑ کا جو یونٹ ہوگا اس میں ہمارے 12 پارٹنرز ہوں گے جن کو ہم فری پارٹنرشپ دیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی ان کا 1 روپیہ اس میں خرچ نہیں ہونا، وہ فری پارٹنر اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ہر ماہ تقریباً کتنی انکم ہوگی؟ ان کی تقریباً کم از کم 1.5 لاکھ ایک آدمی کی انکم ہوگی، جو ہمارے فری پارٹنرز ہوں گے ان کی ایک آدمی کی 1.5 لاکھ ماہانہ تک انکم کنفرم ہوگی۔ اس سے اوپر پھر وہ آگے 12 بندے ہیں، 12 مالک ہیں ایک یونٹ کے اوپر، تو وہ ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا اچھا ورک کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں، تو وہ 20 ایکڑ پہ لے جائیں اسی سیٹ اپ کو۔ میں نے تو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے، بریڈ دینی ہے ان کو، اور اگر کوئی ٹریکٹر ٹرالیاں زیادہ چاہیے، کچھ اور لوڈرز چاہیے، کوئی ایکسیلیٹر زیادہ چاہیے، تو وہ میں نے ان کو دینے ہیں نا، تو وہ سامان میں مہیا کروں گا ان کو، آگے وہ اپنی محنت کر کے تو اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور ویسے ہی ان کا مارجن بھی بڑھ جائے گا۔
اگلا سوال تھا کہ ورمی کمپوسٹ کام میں آنے کے لیے ورمی کلچر کا کام کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، ایک یونٹ کے اوپر سب سے مہنگا جو چیز ہے، اخراجات ہیں بہت زیادہ، وہ ہے ورمی بریڈ کی. ٹھیک ہے، نہ تو نقصان ہونا ہے ٹریکٹر ٹرالی کا، نہ کرین کا ہونا ہے، نہ کوئی چھنائی والی مشینوں کا ہونا ہے، نہ ویٹ کرنے والی مشینوں کا ہونا ہے جنہوں نے پیکنگ کرنی ہے. اگر اناڑی لوگ ہوں گے تو وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ نقصان جو کریں گے وہ ورمی بریڈ کا کریں گے. ایک یونٹ کے اوپر میری 35 سے 40 کروڑ روپے کی ورمی بریڈ لگے گی. اس لیے اس یونٹ کے اوپر کوئی اناڑی آدمی میں کھڑا نہیں کر سکتا کہ میں فری میں پارٹنرشپ بھی دوں اور اپنا نقصان بھی کرواؤں. ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے ورمی کلچر کا جو دوست کام کریں گے وہ ہم ان کو سلیکٹ کریں گے کہ وہ ہم نے ان کو تیسری ٹرن پہ لے کے آنا ہے، چوتھی ٹرن پہ ان کو پارٹنرشپ دینی ہے، پانچویں پہ دینی ہے. کب دینی ہے؟ جب جتنا وہ اچھا ورک کر رہے ہوں گے اسی ٹائم کے حساب سے ہم ان کو پارٹنرشپ میں لے آئیں گے. اور پھر دوسرا، جب ان کے علاقے کے 12 پارٹنرز پورے ہوں گے تبھی ہم ان کو ادھر لے کے آئیں گے. اس لیے ٹائم جو ہے ان کا وہ یہ نہیں ہے کہ جی آج آپ نے ممبرشپ لے لی ہے تو ہم آپ کو 6 ماہ سال کے بعد ہر حال میں پارٹنرشپ دیں گے. نہیں، وہاں پہ آپ کے علاقے میں 12 ممبرز ہونے بہت ضروری ہیں. وہ گروپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو سائبال میں ہم نے یونٹ پہلا لگا دیا اور وہاں پہ ایک ممبرز پورے نہیں ہیں تو اکاڑے سے پتوں سے وہ آپ نے آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں گروپ میں، ایک دوسرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں. جدھر ممبر زیادہ ہوں گے 8-9 ممبرز ہو جائیں گے، وہاں پہ دوسرے علاقوں کے ممبرز جو ہیں ان کو فی الحال شفٹ کر دیا جائے گا. جب ان کے علاقے کے ممبرز پورے ہو جائیں گے تو ان کو انہی کے علاقے میں ان کے گاؤں میں ہی یونٹ لگا کے دیں گے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی کسی سپیس پہ یونٹ نہیں لگانا. آپ لوگوں کی جو ممبرز ہوں گے انہی کے گاؤں میں وہیں پہ یونٹس لگیں گے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ ممبرز جو ہیں ان کا کوئی زمین کے اوپر ہم نے ٹھیکہ نہیں دینا یا کوئی ایسا نہیں ہے. زمین سے لے کے مشینری تک، بریڈ تک، پیکنگ تک ہم نے سارا سامان جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا ہے. اخراجات ہمارے ہونے ہیں، فری پارٹنرز کا کوئی خرچ اخراجات نہیں ہونا. جی، آگے سوال ہے کہ اناڑی بھی تو وہاں کام سیکھ سکتا ہے یا آپ ٹریننگ سینٹر پر بھی کام سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مزے کی بات ہے کہ اناڑی آدمی کو تو اب اس کا سدا باپ سائیکل نہیں دیتا کہ جاؤ وہاں سے کوئی چیز لے آؤ کہ نقصان کر دے گا. تو میں کروڑوں روپے کی بریڈ اس کے ہاتھ میں دے دوں کہ جاؤ اور جا کے میرا نقصان کر دو. ایسا ممکن نہیں ہے، نہ میں ایسا کروں گا. کیونکہ معمولی سی چیز ہو تو اس پہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن یہ بگ انویسٹمنٹ کا کام ہے، اس میں ایسا نہیں ہوگا. دوسرا ہے ٹریننگ سینٹر. تو ٹریننگ سینٹر میں بھائی کبھی بھی کوئی بندہ لانگ پروسیس فیلڈ کا کام نہیں سیکھ سکتا. یہ لانگ پروسیس فیلڈ ہے. اس میں ایک بیچ جو نکلتا ہے وہ 3 ماہ میں ایک بیچ ریڈی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور 3 ماہ میں موسم چینج ہونے ہیں، آندھی آنی ہے، طوفان آنے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، وہ آپ جو ورمی کلچر کا کام ہے وہی آپ کی ٹریننگ ہے. اور جب اگر میں ٹریننگ سینٹر بناتا ہوں تو آپ مجھے پیسے دیں گے کہ جی ہمیں کام سکھائیں، اور 4 دن میں آپ کیا سیکھ کے جائیں گے کہ جی گوبر ٹھنڈا ہو گیا اس میں بریڈ ڈال دی بس؟ نہیں، اس کے بعد بہت سارے معاملات ہیں. میں نے 3.5-4 سال ہو گئے اس کو فیس کرتے ہوئے اس کام کو. میں نے بہت سارے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، اس کو ٹریٹ کرنے کے معاملات دیکھے ہیں. میں نے یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ پلان کیا ہے اور کسی وجہ سے کیا. ٹھیک ہے، ٹریننگ سینٹر ہمارے بنیں گے. ابھی بھی میں ٹریننگ دے رہا ہوں، جو دوست آتے ہیں ان کو سارا سکھاتا ہوں. میں کسی سے 2 روپے نہیں لیتا. اور جب بڑے ٹریننگ سینٹر بناؤں گا فارم پہ تو تب بھی میں کسی سے کوئی چارجز نہیں لوں گا. شکر الحمدللہ
بندے کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے ملک میں آرگینک کی طرف رجحان ہو جائے، ہم اویئرنیس دے سکیں اور لوگ آرگینک کھانا شروع کر دیں، ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے. آگے کویسچن ہے آپ کا جی کہ آپ کے یونٹس کب تک سٹارٹ ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ بفضل خدا دسمبر 2023 میں ہمارے پہلے یونٹس لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلی بات ہے کہ کن علاقوں میں ہمارے ممبرز پورے ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں پہ ہمارے 12 ممبرز پورے ہو جائیں گے وہاں پہ 100% یونٹس لگ جائیں گے. آگے آ گیا کہ جن علاقوں میں ممبرز کم ہوں گے تو پھر اس روڈ پہ دیکھیں گے سپوز ملتان سے لے کے لاہور تک کون کون سے ممبرز ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو سب کو کمبائن کر کے وہ یونٹ بھی رن کر سکتے ہیں. تو یہ دسمبر میں ممبرز کی تعداد کے اوپر ہے کہ 12 ممبرز ہمیں جہاں جہاں پورے ہو جائیں گے وہاں پہ یونٹ رکھنے سٹارٹ ہو جائیں گے. اگر 12 ممبرز ہمارے میرے کوئی 20 جگہ پہ پورے ہو جاتے ہیں تو میں 20 یونٹ ہی رن کر دوں گا. جی میرا وعدہ ہے، کیونکہ یونٹ رن ہونے ہیں بریڈ کے اوپر. تو بریڈ شکر الحمدللہ اس وقت میرے ٹارگٹ میں جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم 20 یونٹ بھی دسمبر جنوری میں رن کر سکتے ہیں. آگے سوال ہے جی کہ آپ کے پاس ورمی بریڈ کون سی ہے؟ میرے پاس ازینیا فیریٹا کی بریڈ ہے جو بہت زیادہ کوانٹٹی میں میرے پاس ہے، وہ ازینیا فیریٹا ہے. باقی 2 بریڈیں میرے پاس اور ہیں. آگے سوال ہے کہ جی ایک یونٹ پر تقریباً کتنی بریڈ درکار ہوتی؟ بھائی ایک پلیہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 1 سکوائر فٹ میں 333 ورم ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 333 ورم ہم ڈالتے ہیں 1 سکوائر فٹ میں، 20,000 سکوائر فٹ 1 ایکڑ میں بیڈ لگتے ہیں. تو اس کی بریڈ جو ہے وہ تقریباً 67 لاکھ 1 ایکڑ کی بریڈ بنتی ہے. تو 6 ایکڑ پہ اگر ہم سٹارٹ کرواتے ہیں 12 ایکڑ والے یونٹ کو، اگر ہم 6 ایکڑ سے سٹارٹ کرواتے ہیں تو اس کی 2 ایکڑ کی ٹرن آؤٹ بنے گی ہر ماہ. تو اس میں تقریباً 4 کروڑ ورم ہمارا ایک یونٹ کے اوپر لگتا ہے، جس سے ہم کمپوسٹ تیار کروائیں گے. اگلا کویشچن تھا جی کہ اس یونٹ پہ تقریباً کتنی لاگت آ جائے گی. اب دیکھیں ٹریکٹر ٹرالی ہیں، ایکسکیویٹر ہیں، کوئی رکشے ہیں، کوئی گوبر اٹھانے کے لیے مشینری ہے، کوئی اس کو میلٹ کرنے کے لیے ورم وغیرہ جو بھی ہم نے بنانے ہیں، وہ تو تقریباً 4 کروڑ میں بھی بن جائے گا، 4.5 میں بھی ہو جائے گا، 5 کروڑ تک اس کا خرچہ ہو جائے گا گودام وغیرہ یہ وہ ڈال کے. تو جو سب سے زیادہ کاسٹلی چیز ہے وہ ہے ورم. اور ورم ایک یونٹ کے اوپر ہمارا 32 سے 42 کروڑ روپے کا لگے گا. جیسے کہ مارکیٹ میں ریٹ چل رہے ہیں اس حساب سے اگر اس کی اماؤنٹ لگائیں تو وہ 40 سے 45 کروڑ روپیہ ایک یونٹ کے اوپر خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو بریڈ کی کوانٹٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ہماری چھوٹے یونٹ کے اوپر بریڈ کی کاؤنٹنگ کے حساب سے آتی ہے وہ تقریباً 4 کروڑ ورم ایک یونٹ کے اوپر ہماری بریڈ لگے گی. اگلا کویشچن ہے کیا یونٹس میں لیڈیز بھی کام کر سکتی ہیں؟ جی سوری ابھی فی الحال کوئی ایسا نہیں ہے. جب یونٹ سٹارٹ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے لیڈیز کہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں. لیکن جن بہنوں کا یہ سوال تھا میرے ساتھ وہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کیونکہ میرے ہیں کلائنٹ ایسے 3-4 ابھی تک جو لیڈیز مجھ سے ورمی کلچر لے کے گئی ہیں، تو آپ ورمی کلچر پہ کام کریں. اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ آگے نیکسٹ پہ کہ اس کا کیا پروسیس بنتا ہے، تو پھر اس حساب سے آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ نکلے گی اور وہ ہم کریں گے. اگلا ہے جی جو یونٹس پر 12 پارٹنرز ہوں گے
ان کو کام کیا کرنا پڑے گا اور کیا وہاں پہ لیبر ہوگی. جی لیبر بھی ہوگی, 12 ایکڑ پہ کام ہونا ہے, لیبر نہیں کرنا ہے. اور جو جن دوستوں کے یہ سوال تھے جی کہ وہ جو پارٹنرز ہیں وہ کیا کام کریں گے اور ان کو کتنا کام کرنا پڑے گا, یہ ذہن میں رکھ لیں. کوئی ریپڈ فارمنگ کا فارمر ہے, کوئی پولٹری کا فارمر ہے, کوئی گوٹ فارمنگ کا فارم کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, بے شک وہ سبزی کی دکان ہی کر رہا ہے, تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ پیسے لگا کے کتنی کی انویسٹمنٹ کر کے کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی ارننگ کرتا ہے. جس یونٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے وہاں پہ 30 سے 40 45 کروڑ روپیہ اس یونٹ کے اوپر خرچ ہونا ہے, اور اس کی 50% کی ملکیت آپ 12 لوگوں کی ہونی ہے. تو آپ کو وہاں پہ آپ مالک بن کے ہی کام کرنا ہے, اور آپ مالک ہی ہوں گے تو آپ وہاں پہ جتنی محنت سے کام کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ یونٹ گروتھ کر جائے گا. کہ 6 ایکڑ سے میں نے آپ کو سٹارٹ کروا دیا ایک دفعہ, تو آگے 8 10 12 ایکڑ پہ آپ اس بریڈ کو پھیلا دیتے ہیں, اس کمپوسٹ کے پروجیکٹ کو پھیلا دیتے ہیں. 12 15 20 ایکڑ میں آپ بریڈ لگاتے ہیں تو لگائیں, بیڈ بنائیں, میں آپ کو 100% سپورٹ کروں گا. جی دیکھیں, جو پارٹنر ہوتے ہیں نا کسی بھی کام میں, انہوں نے پوری محنت کرنی ہوتی, اور یہ بگ یونٹ ہونے ہیں, بگ لیول کا کام ہونا ہے. آپ نے اس پہ کام اگر کرنا ہے تو اس کا کیا ہے کہ اس میں جو پلان بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ 12 لوگ جو ہوں گے وہ وہاں پہ ایک ایک ذمہ داری اپنی دیں گے. ٹھیک ہے, ایک پارٹنرز کے پاس ذمہ داری ہے اگر کہ مارکیٹ سے گوبر انہوں نے کلیکٹ کروانا ہے, ان کو پیسے دینے ہیں گوبر لینے کے, جو بھی ڈیل کرنی ہے وہ باہر اپنا سارے جو 2 4 5 کلومیٹر کے ایریے کا راؤنڈ ہوگا وہاں سے وہ گوبر کی ڈیل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا بندے نے کیا کرنا ہے, دوسرا اندر جو ہم نے گوبر ٹھنڈا کروانا ہے ٹریکٹرز کے ساتھ, وہ کنویئر لگے ہوں گے, وہ ان کو پھیلائیں گی, اور وہ جو گوبر ٹھنڈا کروانا ہے وہ بندہ وہ گوبر ٹھنڈا کروائے گا اور وہاں پہ نئے بیڈ لگوائے گا. تیسرا بندہ مشینری کی دیکھ بھال کرے گا. چوتھا آدمی کیا کرے گا, وہ وہاں پہ کسے کمپوز ساری اٹھوائے گا. پانچواں بندہ چھنائی کروائے گا. چھٹا پیکنگ کروائے گا. 6 کام ہو گئے. اب ہر کام کے اوپر 2 بندے ہوں گے, ہر کام کے اوپر 2 بندے ایڈجسٹ کر لیں گے. جہاں پہ محنت زیادہ ہوگی, کام زیادہ ہوگا تو 2 بندے ہو جائیں گے. جہاں پہ کام کم ہوگا وہاں پہ ایک بندے کی ذمہ داری ہو جائے گی. آپ 12 میں سے ہی کسی نے اکاؤنٹس دیکھنا ہے اپنا, آپ 12 بندوں میں سے ہی کسی نے باہر مارکیٹ کو دیکھنا ہے, وہ جہاں پہ آپ کے ماڈل فارم بننے ہیں, ماڈل فارم کے پیسے انویسٹ جو بھی ہونی ہے وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ تو ہماری ہونی ہے اے جی آرگینک فارمنگ کی طرف سے. مگر وہ کام آپ کے ذمہ ہی ہونے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں اویئرنیس دینے کے لیے وہاں پہ جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اس لیے 12 لوگوں کی ایک تفصیل بنائی ہے, وہ جب آپ بیٹھیں گے, جب یونٹ لگائیں گے تب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کیوں بنائے تھے. پھر غمی خوشی ہر انسان کے ساتھ ہے, اس لیے اگر کوئی کسی دن نہیں بھی ہوتے تو دوسرے 12 کے 12 بندے جو ٹرینڈ ہوں گے وہاں پہ بریڈ کا کوئی پرابلم کوئی ایشو نہیں آئے گا. باقی معاملات تو خیر چل جاتے ہیں, لیکن بریڈ کی کیئر میں کسی وقت بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اس لیے 12 پارٹنر ضروری ہیں. اس کے بعد اگلا ایک بہت اچھا ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے کلائنٹ بھی ہیں, ممبر ہیں, ان کا ایک سوال تھا کہ جی کیا 2 بھائی ایک یونٹ کے اوپر پارٹنرز ہو سکتے ہیں؟ سوری, 2 سگے بھائی ایک یونٹ کے اوپر پارٹنر نہیں ہوں گے. وہ مختلف یونٹس کے اوپر جو ہے ان کو فری پارٹنرشپ دی جائے گی, ایک یونٹ کے اوپر وہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ غمی اور خوشی وہ انسان کے ساتھ 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 ہے. تو اگر وہ غمی یا خوشی میں چھٹی کا کوئی سین بنتا ہے تو اس میں پھر 2 بندے ہی ایک یونٹ سے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ یونٹس میں ہوں گے کہ ایک بندہ ہی چھٹی ایک یونٹ پہ اس نے کی ہوگی تو دوسرے بندے اس کو مینج کر لیں گے. اس کے بعد
दो चीजें आपको बता दूं, आपको देखने में, सुनने में बहुत लग रहा होगा कि ये काम क्या है। ये पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑर्गेनिक खाद का बिजनेस बड़े अरूज पे चल रहा है, और ये मुश्किल मिजाजी वाला काम है, मुस्तकिल काम है, ना कि ये है कि आज आपने किया और कल ये काम खत्म हो जाना है। ये आप इसकी अगर वर्क जानना चाहते हैं तो ये 200 साल बाद भी इसकी मार्केट डाउन नहीं होगी, बल्कि इसकी मार्केट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अवेयरनेस होती जाएगी वैसे वैसे काम बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑर्गेनिक खाद के ऊपर काम हो रहा है, जिसमें से 95% शेयर जो है वो वर्मी कंपोस्ट का है। वर्मी कंपोस्ट जनरेट करने में काम हो रहा है। और हमारे हमसाये मुल्क में, इंडिया में आप देखें तो वो अपनी बहुत ज़्यादा खाद की रेशो कम कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी सब्जियां, उनके फ्रूट्स ऑर्गेनिक पे आ गए। और हम आज भी सोच रहे हैं कि हम क्या करें। एक दोस्त ने मुझे कहा जी कि छोड़ें, ये गोबर का काम, क्या काम है। तो भाई, काम गोबर का है, लेकिन गोबर में से आपने गोल्ड निकालना है। इस काम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसमें मार्जिन क्या है वो आप नोट कर लें, खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको 2 हिंट्स देता हूं, 4, और वो कंफर्म है, पूरी दुनिया की वही बात है जो मैं आपको करने लगा हूं, और जो मेरे एक्सपेरिमेंट में आई है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। 1 स्क्वायर फुट जगह में 12.5 kg गोबर डलता है। 1 स्क्वायर फुट में बेड हम 10x3 का लगा लें, 20x4 का लगा लें, 20x5 का लगाएं, जितना भी लगाएं, 1 स्क्वायर फुट में 12.5 kg गोबर डलती है, जिसमें से 5 kg प्लस, 5 kg माइनस नहीं, 5 kg प्लस आपको कंपोस्ट हासिल होती है। ठीक है। अब कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का रेट जो है मार्केट में, वो इस टाइम पे 2200 रुपया बैग का जा रहा है। ठीक हो गया। अब जो मैं आपको यूनिट स्टार्ट करवा के दे रहा हूं, उसमें 20,000 स्क्वायर फुट जगह जो है वो 1 यूनिट की है। ठीक है, 1 एकड़ की, और 2 एकड़ की टर्नओवर मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक हो गया। 2 लाख kg 1 यूनिट से आपकी कंपोस्ट तैयार होगी, जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। बाकी कुछ वापस रिवाइंड पे चली जाती है छनाई के बाद, उसको अकाउंट नहीं किया जाता। तो इस लिहाज से 1 यूनिट से 2 से 2.25 लाख kg वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट होगी, जिसका मार्केट में 40 रुपए पर kg से प्लस रेट है। ठीक है। ऑनलाइन तो खैर लोग बड़े पैसे कीमतें बता रहे हैं, लेकिन जो मार्केट प्राइस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं होगी, कि आपने 10 रुपए नहीं लगाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। दूसरा, वो दोस्त जो फ्री पार्टनरशिप पे काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ काम करेंगे। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि दिसंबर से पहले वो अगर हमारे साथ डील कर लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में उनके साथ हमारी अगर एग्रीमेंट हो जाएंगे, जिनके साथ वो पार्टनर भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, वहाँ पे जो मेरे अपने ज़ाती पर्सनल लोग हैं मैं वो वहाँ पे रखूँगा स्टार्ट के ऊपर। तो फिर वहाँ भी वहाँ की जो लेबर होगी वो वहाँ पे जब काम सीख जाएगी तो वो अमला वापस आ जाएगा। उनके साथ भी हम पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। और वो दोस्त जिन्होंने अपना यूनिट स्टार्ट करना हो और सिर्फ अपने नाम से उन्होंने काम करना है, एजी वर्मी कंपोस्ट के नाम से उन्होंने काम स्टार्ट नहीं करना, अपने लेवल पे काम करना है, उनको ब्रीड दरकार हो तो फिर भी हम हाजिर हैं। जो ब्रीड चाहिए वो हम उनको
दे सकते हैं वो ले सकते हैं आपसे ब्रीड। और दिसंबर में अगर वो कहते हैं कि जी हमें बिग यूनिट स्टार्ट करवा दें तो वो आप बिग यूनिट उनको स्टार्ट भी करवा देंगे। इसके अलावा अगर किसी और दोस्त का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ वर्मी कल्चर का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप में ऐड नहीं होते, ग्रुप से या लेफ्ट हो जाते हैं या वो ग्रुप में नहीं हो रहे। तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, कोई उज़र नहीं है कि वो कहते हैं जी कि अभी किसी को ना पता चले, जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हम सामने आ जाएंगे। तो मुझे कोई उसमें भी इतराज़ नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप वैसे कर सकते हैं। मुझे एक बात पे है, आप काम करें, काम सीखें, आपको काम सीखने की अर्निंग हो रही है, और जब आप काम सीख जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। जो मैंने आपको रेशो बताई है उस रेशो को कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो उसमें एक छोटी सी आपको हिंट्स दे देता हूं कि एक यूनिट के ऊपर हमारा बहुत कम रेट लगा लें ब्रीड का तो 30 से 35 करोड़ रुपए का यूनिट है, नहीं तो 45 करोड़ रुपया एक यूनिट के ऊपर खर्च होगा। और 1 एकड़ से जो आपकी अर्निंग होगी वो आपकी होगी 45 लाख रुपीस। 45 लाख रुपए की आपकी कंपोस्ट कलेक्ट करेंगे, जिसमें से आपके तकरीबन 12 लाख रुपए के अखराजात निकल जाएंगे। वो अखराजात निकालने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे उसमें से 50% एजी वर्मी कंपोस्ट के अकाउंट में आएगा और 50% आप 12 लोगों पे तकसीम कर दिया जाएगा। और उस लिहाज से देखें तो 1.5 लाख प्लस स्टार्ट में आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगले प्लान है हमारे कि भी जहाँ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी आप मेहनत करके उसको बढ़ाएंगे, वो 2 की टर्म जो मैंने आपको स्टार्ट करवा दी वो आप 3 पे ले जाते हैं, 4 पे ले जाते हैं, वैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं दिसंबर तक इंशाल्लाह यूनिट स्टार्ट कर दूंगा और फिर वही बात आ जाएगी कि काम करें, काम सीखें, ताकि आपको कल जॉब जो है उसके पीछे भागना ना पड़े और आप एक अच्छी मुस्तकिल और माकूल इनकम जो आपको मिलनी है हमेशा के लिए, उसमें आप इंटर हो जाए। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।